الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ سورہ والضحیٰ ہے، اس کی پہلی آیت ہی والضحیٰ ہے، اسی سے اس کا نام بھی والضحیٰ رکھا گیا۔ دن جب صبح کو چڑھتا ہے اس وقت جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی کو عربی کے اندر ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی اس روشنی کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی والضحیٰ مقرر ہوا۔ اس کے شان نزول کے سلسلے میں کہ یہ کس مناسبت سے اتاری گئی، تو ایک تو وہ بات ہے جو حضرات مفسرین اپنی تفاسیر کے اندر لکھتے ہیں، جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز کے اندر بھی لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے یہودیوں سے جو مدینہ میں رہتے تھے خط و کتابت کر کے ان سے معلوم کیا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک شخص پیدا ہوئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ لوگ اہل کتاب ہیں، نبیوں کے حالات سے واقف ہیں، ہم تو واقف نہیں ہیں، اب یہ کیسے نبی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، تو آپ ہم کو کچھ ایسی چیز بتلائیے جس کے ذریعے سے ان کا سچا نبی ہونا ہم معلوم کریں۔ تو ان یہودیوں نے 3 سوالات لکھ کر کے بھیجے کہ ان سے آپ 3 سوال کیجئے۔ ایک سوال تو یہ کہ ذوالقرنین کون تھا، دوسرا اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال روح کے متعلق کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ سوالات آپ سے پوچھے کہ آپ ان کا جواب دیں۔ تو
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ حضرت جبریل آئیں گے ان سے پوچھ کر کے بتائیں گے، انہوں وعدہ کیا کہ کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ویسے کسی بھی مومن کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میں فلاں چیز کل کرنے والا ہوں، یہ جب آپ کہیں تو ساتھ میں یہ کہو کہ اللہ نے اگر چاہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لفظ انشاءاللہ بولنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو پھر آپ نے تو اس اطمینان پر یہ بات کہی تھی کہ کل جواب دوں گا، لیکن حضرت جبریل نہیں آئے دوسرے دن، اور اس دوسرے ہی دن نہیں بلکہ کئی روز تک ان کی آمد نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے ان مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا اور طعن و تشنیع کرنے کا موقع ملا۔ ایک تو یہ وجہ ہے جو عام طور پر حضرات مفسرین اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ دوسری وجہ وہ ہے جو بخاری شریف اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کی انگلی میں شدید تکلیف ہوئی، زخم ہوا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 روز تک تہجد میں نہیں اٹھ پائے۔ آپ جب تہجد پڑھتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو اب اٹھ نہیں پائے تو آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز ان پڑوسیوں کے کانوں میں نہیں پہنچی۔ آپ کی ایک پڑوسی یہ ابو لہب اور اس کی بیوی بھی تھی، یہ سب سے بڑے پڑوسی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے خطرناک پڑوسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تمہارا شیطان آیا نہیں جو تم سے باتیں کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ حضرت جبریل کو شیطان سے تعبیر کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر، اس تلاوت کو گویا باتیں کرنے سے تعبیر کیا کہ تمہارا شیطان نہیں آیا، اس نے تم کو چھوڑ دیا۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضرت جبریل وہی لے کر آئے بھی نہیں ان دنوں میں، جبکہ ترمذی شریف میں انہی حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں حضرت جبریل کے نہ آنے، بخاری شریف میں حضرت جبریل کے نہ آنے کا تذکرہ نہیں ہے وہی لے کر، ترمذی شریف کی روایت کے اندر حضرت جبریل وہی لے کر نہیں آئے یہ بھی ہے۔ تو یہ گویا دونوں کو ملا لیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں ایک تو یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے، اور تہجد میں قرآن پاک کی جو تلاوت آپ فرماتے تھے اس کی نوبت نہیں آئی۔ مزید برآں حضرت جبریل آپ کے پاس وحی لے کر کے جو آیا کرتے تھے، حضرت جبریل بھی تشریف نہیں لائے۔ تو اب ان دشمنوں کو جو آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے تھے، اس لیے کہ شروع نبوت کے اندر جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا تو اس کے بعد مکہ کے سارے کافر اور مشرک جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ان میں بھی آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس نے تو سب سے آگے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایذا رسانی کا معاملہ کیا۔ اس کی بیوی بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں تھی، ام جمیل تھا اس کا نام۔ تو اسی ام جمیل نے جو ہے بہت زیادہ شور مچایا، تانے دینا شروع کیا کہ بھئی تمہارے پروردگار نے، تم جو کہتے ہو کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے اللہ نے تم کو چھوڑ دیا،
اور اس نے جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر لی، تم سے ناراض ہو گیا، وہ یہ باتیں چلانی شروع کی۔ اور یہ خالی اسی نے نہیں، ویسے تو اس سے پہلے چونکہ سورہ تبت یدا نازل ہو چکی تھی، اس لیے اس کی عداوت اور زیادہ بڑھ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ خالی اسی نے نہیں بلکہ اور کفار و مشرکین نے بھی اسی طرح کے تانے دینے شروع کیے کہ بھئی بس یہ تو اب جو ہے کوئی وحی آنے والی نہیں ہے، اللہ تم سے ناراض ہو گیا اور جو ہے وہ اس نے تم کو چھوڑ دیا۔ یہ اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ تو اب اسی کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پوری سورت سورہ والضحیٰ نازل فرمائی۔ اب اس سورت میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے دو چیزوں کی۔ ضحیٰ جیسا کہ ابھی میں نے کہا، سورج جب صبح کو چڑھتا ہے اونچائی پر تو اس کی اس وقت جو روشنی ہوتی ہے اسی کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا دن کی روشنی کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا، اور رات جب کہ چھا جائے رات کی بھی آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اس آیت کی اس سورت کے شروع میں دو چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم کے سلسلے میں کچھ تفصیل آپ کو بتائی جا چکی ہے سورہ والعصر کی تشریح کے سلسلے میں۔ اصل تو یہ ہے کہ قسم انسان کھایا کرتے ہیں، خاص کر کے وہ آدمی جس کی بات پر لوگوں کو اعتبار نہ ہو تو وہ اپنی بات پر اعتبار پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے قسم کھایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ قسم کھائے، لیکن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے باوجود کئی جگہوں پر قسمیں کھائی ہیں۔ تو اب یہ قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں کھائی ہے، اپنے کلام میں قسموں والا انداز اللہ نے کیوں اختیار کیا، اس کو متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ دراصل قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق یعنی انسانوں سے خطاب کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بات کرتا ہے کس سے؟ انسانوں سے، اور جن انسانوں سے بات کی جاتی ہے تو دستور یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جب گفتگو کریں گے تو گفتگو کے دوران جس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اس کی ذہنی سطح، اس کی جو سوجھ بوجھ ہے اس کا آپ لحاظ کرتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم اپنی اس سے اتر کر کے بچوں کی جیسی سمجھ ہوتی ہے اس کے مطابق ان سے بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم اگر اپنی سطح کے مطابق بولنے جائیں تو بچے اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو بڑی بالا و برتر ہے، بڑی عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اگر کلام کریں گے تو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ مقصود انسانوں سے خطاب کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے جو ذہنی سطح ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک میں کلام فرماتے ہیں۔ اور انسانوں کا دستور یہ ہے کہ کسی بات میں اگر مضبوطی اور قوت پیدا کرنا ہو تو وہ اس میں قسم کھایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قسمیں کھائی۔ ویسے قسم کے سلسلے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بھئی آدمی کو بلا وجہ قسم کھانی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ قسم کھانے سے منع فرمایا، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات اور اس کی جو صفات ہیں ان کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں میں جیسا عرف ہے کہ تمہارے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے سر کی قسم جو کھاتے ہیں لوگ، اس قسم کی قسموں کو کھانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ قسم اگر کھانی ہی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کے صفات کی، اللہ کی ذات کی قسم کھائی جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ان احکام کی پابندی انسانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اللہ جس چیز کی چاہیں قسمیں کھائیں، تو اب اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کا جیسا کہ پہلے سورہ والعصر میں بتلایا جا چکا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اپنے کلام میں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس چیز کے حالات میں اگر آپ غور کرو گے تو اس قسم کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کی صداقت کا اور اس بات کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ گویا جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شہادت کے طور پر، گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ذرا ان حالات کے اندر غور کرو اور سوچو۔ ہم تو جب کسی کی قسم کھاتے ہیں تو بھائی گویا اس چیز کو حاضر ناظر سمجھ کر، لیکن حاضر ناظر ہونا اللہ کے علاوہ اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کے حالات میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے بعد جو بات پیش کی جا رہی ہے اس بات کی سچائی اور صداقت کا آپ کو خود بخود یقین ہو جائے گا۔ تو اب یہاں جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو وحی میں تاخیر ہوئی تھی اور اس تاخیر کے نتیجے میں مشرکین کی طرف سے اور خاص طور پر یہ آپ کی جو چچی تھی ام جمیل اس کی طرف سے آپ کو طعن و تشنیع کی جا رہی تھی اور اس کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کا جواب آگے دیا گیا ہے۔ وہ یوں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہو گیا، تو آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے نہ اللہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ لیکن اس بات کو، اس جواب کو دینے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کس کی؟ دو چیزوں کی۔ تو اب یہ جو قسم کھائی گئی ہے تو یہ اس قسم کا مطلب یہ ہے کیا؟ اس قسم کو، ان دو چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ دن چڑھتے ہوئے دن کی روشنی کی اور رات جب چھا جاتی ہے اس کی۔ تو دراصل اس قسم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور کائنات کی جو صورتحال ہے، اللہ نے اس کائنات کو اس انداز سے بنایا ہے کہ کسی بھی چیز کی کا حال جو ہے وہ ایک طرح نہیں رہتا، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بھائی کبھی دن کی روشنی ہے، کبھی رات کا اندھیرا ہے، کبھی جو ہے وہ یہاں مطلب یہ ہے کہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ تو اب دن کی جب روشنی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب کبھی اندھیرا نہیں آئے گا، اندھیرا بھی آئے گا، پھر اندھیرا آئے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ دن کی روشنی آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر کائنات کو اسی انداز سے بنایا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، رسالت عطا فرمائی، اور نبوت و رسالت کے نتیجے میں آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی بھی نازل فرمائی۔ لیکن وحی نازل فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی کا سلسلہ مسلسل جاری رہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی آنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے روک دی جائے، جیسے دن ہے اور دن جانے کے بعد رات آتی ہے، اس کا اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور پھر جب رات آتی ہے تو کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اب تو اندھیرا چھا گیا، اب دوبارہ دن کی روشنی نہیں آ سکتی ہے، نہیں، بلکہ دن کی روشنی بھی آئے گی اپنے وقت پر۔ سب جانتے ہیں ایک نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مصلحت کے پیش نظر آپ کے اوپر وحی کو ابھی نازل نہیں کیا، یعنی کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ روک دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کائنات کا نظام ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آخرت کا ایک مطلب تو وہی ہے جو عام طور پر ہم اور آپ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کے بعد جو آنے والا جو جہاں آنے والا ہے اس کو آخرت سے تعبیر کیا جائے۔ ہم دونوں جہاں بولتے ہیں، تو ایک جہاں تو دنیا ہے اور دوسرا جہان کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو دنیا کے بعد جو جہان آنے والا ہے وہ آخرت ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گویا آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اس قسم کے حالات آپ پر آتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے دوسرا ہے۔ آخرت آپ کے لیے دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو اپنی نعمتوں سے اور جو ہے اللہ تعالیٰ اور بھی اعزازات سے آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر نوازیں گے، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے، الآخرت یعنی بعد میں آنے والی حالت، اولا یعنی پہلے والی حالت۔ تو گویا اس آیت کا ایک دوسرا مطلب جو ہے یہ بھی لیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر جو حالت بعد میں آئے گی وہ اس حالت سے جو آپ پر پہلے آئی ہے اس سے کیا ہے، بہتر ہے۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور آپ کو اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت شروع میں تو یہ رسالت کے ابتدائی دور میں آپ کی لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں، دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کو اور آپ کی ایک پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور ایذا رسانی سے کام لے رہے ہیں، آپ کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بعد والی حالت اس سے بہتر ہوگی۔ یہی لوگ جو دشمن ہیں وہ آپ کے جانثار خادم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اس آیت میں ایک بشارت مستقبل میں جو ہونے والی ہے، خوشخبری اس کی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ گویا یہاں اس وقت آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات میں یہ لوگ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس سے آپ دل تنگ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے آئندہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس وقت تو آپ کے دعوت اسلام کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس آیت کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح چند روز یہ وہی بند رہی اور پھر شروع ہو گئی، اسی طریقے سے یہ رکاوٹیں جو دشمنوں کی طرف سے ڈالی جا رہی ہیں یہ چند روز کا معاملہ ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ رکاوٹیں بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہی لوگ جو اس وقت آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ آپ کے جانثار خادم بن جائیں گے۔ اور گویا یوں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا گویا آگے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ کفار و مشرکین بھلے آپ کو تانے دیتے ہوں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، لیکن ان کے یہ تانوں سن کر کے بددل نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ تو ایک وقتی چیز ہے، کائنات کا ایک نظام ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی دشمن جو ہیں آپ کے جانثار خادم بن جائیں گے، اور ایسے جانثار بن جائیں گے کہ کسی نے دنیا میں کسی کے اوپر ایسا جو ہے جانثاری کا معاملہ کسی کے ساتھ کیا نہیں ہوگا، اور جو نہیں بنیں گے خادم ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی ختم کر دیں گے۔ تو بہرحال اس آیت میں مستقبل کے اعتبار سے ایک بشارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے کہ موجودہ حالات اور ان دشمنان اسلام و آپ کے دشمنوں کی موجودہ جو ہے سازشوں اور ان کے سلوک کی وجہ سے آپ مایوس یا بددل نہ ہوں، آئندہ آپ جو حالات آنے مانگے۔ اور گویا یہ خالی اس کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ایک مستقل ایک اصول بتلا دیا گیا کہ آپ کی ہر ایک آنے والی حالت اگلی حالت کے مقابلے میں بہتر، یہی سلسلہ آپ کے لیے ترقی کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گویا مقدر کیا گیا ہے، طے کیا گیا ہے۔ موت تک، وفات تک گویا آپ اسی طرح ترقیات سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، انعامات سے، اعزازات سے نوازے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ آخرت میں پہنچ جائیں اور آخرت کا معاملہ دنیا سے بہتر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے۔ یہ مختصر ان 5 سورتوں کا، 5 آیتوں کا یہی خلاصہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى كما تحب وترضى۔ رب ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے کلام پاک کے حقوق اور حدود کی رعایت میں ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں مد اپنے فضل سے معاف فرما دے اور ہم کو نواز دے۔ اے اللہ ہماری ان غفلتوں اور جہالتوں کی وجہ سے ہم کو محروم نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ ہم تو محتاج ہیں، اگر تو نے نگاہیں پھیر لی تو کون دے گا ہم کو؟ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہم سے راضی ہو جا، تیرے کلام پاک کے ساتھ حقیقی نسبت اور تعلق عطا فرما اور اس مجلس کی حاضری کو اے اللہ ہمارے لیے ابدی سعادتوں کا ذریعہ بنا دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرا برکت والا مہینہ رمضان المبارک قریب آ چکا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ گزشتہ سال کا مہینہ تو اے اللہ ضائع ہوا تھا، اے اللہ کہیں اس سال بھی ایسی نوبت نہ آوے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس کو کما حقہ وصول کرنے کے اسباب و وسائل اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما دے، ساری رکاوٹیں دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ اس بیماری کو اٹھا لے، پورے عالم کو اے اللہ زیر و زبر کر دیا گیا ہے، اے اللہ تہس نہس ہی ہو چکا ہے، اے اللہ سارے نظام عالم کے ختم ہو چکے ہیں، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔